ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ ہدایت کا راستے پر چلنے کا ساز و سامان، توفیق، منزل پر پہنچنے کی قوت، یہ تمام باتیں ہدایت کے معنوں میں شامل ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ متقین پرہیزگار یعنی متقی کی جمع ہے، لفظ تقوی سے بنا ہے۔ متقی وہ ہے جس میں تقوی ہو۔ تقوی احتیاط اور نگہداشت کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے متقی کے معنی ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ بسر کرنے والا، جو ہر کام سوچ سمجھ کر احتیاط سے کرتا ہو۔ تقوی کی تشریح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ قابل غور ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہو جو کانٹوں اور جاڑوں سے بھرا ہوا ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا کہ دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہی تقوی ہے۔ ظاہر ہوا کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو دنیا کی زندگی کے جنگل میں ہر قسم کے کانٹوں یعنی گناہوں وغیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو۔ انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ بعض کی طبیعت جو ہے وہ اس میں اس قدر بے فکری ہوتی ہے، بے فکر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دو بہنیں لاہور پہ نہیں تھی تو ہم بھی تو ناچ کے لیے بےتاب ہوتے تھے، میوزک کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ ان دو بہنوں کی وجہ سے ہم کچھ سمیٹ گئے، ہم نے اپنے پر سمیٹ لیے، ہم نے اپنے ارادے ذرا چینج کر لیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پہلے ہم بھی ان بے فکر لوگوں میں اور بے سوچے سمجھے لوگوں میں شامل تھے، ہر چیز میں منہ ڈالتے تھے۔ ایسے ہی تھا نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں احتیاط کا سبق دیا۔ ظاہر ہے کہ ہدایت سے فائدہ احتیاط سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن میں تقوی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم سے پرہیزگاری انتہائی مدراج تک پہنچ جاتی ہے اور وہ صفات جن کا بیان آگے ہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ یہ خطاب بھی سارے جہان والوں سے کر رہی ہے، مگر عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر سچائی کی طلب اور تلاش ہو۔ بعض لوگ بالکل بہت سارے مدرسوں میں جاتے ہیں، لیکن وہ جس طرح ایک پتھر کو چورا وہ ریت کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ڈائمنڈ نہیں نکلتا۔ مدرسوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن بندے کے اندر سچائی ہو تو ان کو ہی نفع ہوگا نا۔ اور آخر ہر کام کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقوی یعنی احتیاط کا مادہ موجود ہونا لازمی ہے۔ سورج تو سارے جہان پر چمکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی دیکھنے کی قوت ہی ضائع کر دی، قصداً سوئے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ کجیاں پھر تلاش کرتے، نہیں آخری بیٹے کی شادی تھی، آخری بہی کی شادی تھی تو میں نے تو ناچنا تھا اور میں تو آج ناچوں گی، میرے تو دو ہی بیٹے ہیں۔ دلہن بھی ناچتے، دلہنوں کے ولیموں پہ ناچنا عام ہو گیا جی، ورنہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو جو لوگ قصداً اپنے قوت کو ضائع کرے، دیکھنے کی قوت، تو ان کے لیے روشنی بیکار ہے۔ اگر زمین شور ہو تو بارش اس پر بے اثر ثابت ہوگی۔ دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرتے رہا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبل اس کے دوسرے کہ تم سے جواب طلب کرے تم خود اپنا جائزہ لیتے رہا کرو کہ میں کس موڑ پہ، میں غیبت کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، میں جھوٹ کرتی ہوں کہ نہیں بولتی، میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ صلہ رحمی ختم ہو جائے، یہ والے کام میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی۔
تب قبر کی رات پہ یقین ہوگا کہ ہماری قبر کی رات کیسی ہے. رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. جس طرح ہم پیپر دیتے ہیں، پیپر ہمارا صحیح نہیں ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ 34 نمبر آئیں گے. خود ہی پتہ لگائے. نزاع کی گھڑیوں کا کیا انتظار ہے.